آج سے کروڑوں سال پہلے یہ دنیا ڈائناسورز کا گھر تھی اور زمین سے ملنے والی ہڈیوں، دانت اور دوسری ملنے والی چیزوں سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس دنیا میں 23 کروڑ سال تک ڈائناسورز نے راج کیا تھا۔ مگر اچانک ایسی کون سی آفت آئی جس کی وجہ سے اس مخلوق کا نام و نشان تک مٹ گیا؟ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سراج جلیل، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے ڈائناسورز کا اس دنیا پر راج تھا، اور اس بات کے آثار کافی کثرت سے ملے ہیں، جس میں کئی عجیب و غریب ڈائناسورز کی ہڈیاں ملی ہیں جن کا سائز اس وقت ان وحشی جانوروں کے خوف کی عکاسی کرتا ہے۔ مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کا آخر خاتمہ کیسے ہوا؟ اس بارے میں ہسٹورینز اور سائنٹسٹ کے کافی عجیب و غریب نظریات تھے جو ان جانوروں کے ختم ہونے پر دیے گئے تھے۔ مگر حقیقت اس وقت سامنے آئی جب 1980 میں اس وقت کے مشہور سائنسدانوں ڈائیو لوئس اور والٹر الوریز، جو کہ رشتے میں باپ بیٹا بھی تھے، نے ڈائناسورز کے ختم ہونے کی اصل وجہ بتائی۔ ان دونوں سائنسدانوں نے ریسرچ اور ثبوتوں کی بنیاد پر یہ بات بتائی کہ ڈائناسورز کا خاتمہ آسمان سے آنے والی آفت کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے دنیا میں پہاڑوں کے سائز جتنا ایک میٹیور یا ایسٹرائیڈ گرا تھا، جس کی وجہ سے ہوا میں زہریلی گیسیں اور ڈسٹ شامل ہو گئیں جو کئی سالوں تک زمین کی سطح پر رہیں۔ 1991 میں پینوزیلا میں انہی ایسٹرائیڈ میں سے ایک ایسٹرائیڈ دریافت کیا گیا تھا جس کا ڈایامیٹر 110 میل تھا، اور بعد کی ریسرچ سے یہ بات مزید پتہ چلی کہ اس وقت یہ ایسٹرائیڈ 40,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دنیا کے ساتھ ٹکرایا تھا، اور اس خطرناک ٹکر کی وجہ سے ہونے والی حرارت کسی نیوکلیر دھماکے سے 20 لاکھ گنا زیادہ تھی۔ اتنی زیادہ حرارت کی وجہ سے اس وقت زمین کی درجہ حرارت سوچ سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، جس سے ڈائناسورز اور دوسری مخلوقات کے ساتھ ساتھ درخت اور جنگلات وغیرہ بالکل ختم ہو گئے تھے، اور دنیا ایک لمبے عرصے تک بادل اور تاریکی میں چھپ گئی تھی، کیونکہ خطرناک گیسوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ دوستو، اتنے خطرناک دھماکے کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ زندگی کا نظام چلایا۔ اسی طرح 29 اپریل کو جو ایسٹرائیڈ زمین کے پاس سے گزرے گا وہ بھی اتنی ہی تباہی کر سکتا ہے جتنی آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کائنات میں ایسی گہما گہمی اربوں اور کھربوں کی تعداد میں ہوتی رہتی ہے، مگر پھر بھی ہماری دنیا محفوظ ہے، کیونکہ اللہ پاک ہماری دنیا کو تھامے ہوئے ہے اور اپنے مقررہ وقت سے پہلے اس میں قیامت نہیں آنی، لہٰذا اپنے سے 29 اپریل کو قیامت کا دن قرار دینا یقیناً جہالت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔